شوقی نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی کہ اسی لمحے برآمدے کی جانب باہر کوئی آہٹ ہوئی۔ بخت خان نے ریوالور سے دروازے کے قریب بیٹھے میدے کو اشارہ کیا۔ میدے نے آواز لگائی، اوے کون ہے باہر؟ باہر کوئی مزارے یا راکھا تھا۔ غلام نبی ہوں سرکار، پانی لگا دوں جا کر کھیتوں کو؟ باہر دوسرے راکھے بھی انتظار کر رہے ہیں، میدے نے جھڑک کر جواب دیا۔ ہاں ہاں لگا دو، اور اب تنگ نہ کرنا، استاد آرام کر رہا ہے۔ باہر کھڑا بندہ واپس پلٹ گیا۔ میں نے شوقی کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، مگر جلدی۔ شوقی نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سچ ہے کہ بالے نے اس رات رحیم گڑھ سے ایک لڑکی اٹھائی تھی، مگر بالے کے ڈیرے پر پہنچ کر پتہ چلا کہ اس کی معشوق نے اس کے ساتھ ہاتھ کر دیا اور اپنی جگہ کسی اور لڑکی کو بھیج دیا۔ کڑی تو وہ بھی بڑی سونی تھی، پر بالا بہت تیش میں تھا۔ وہ تو اسی رات دوبارہ وہی گھر ٹاپنے جا رہا تھا۔ ہم نے ہی بڑی مشکل سے اسے روکا کہ پہلے اس کڑی کا تو کچھ فیصلہ کر لے۔ پھر جب لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار کی منگ ہے اور اس کا باپ بھی اچھا خاصا زمیندار ہے، تو بالے کو چھاپے کی فکر پڑ گئی۔ اس نے راتوں رات اپنے بندے کے ذریعے لڑکی کو بڑے شہر پار کروا دیا۔ وہاں اس کی ایک پرانی طوائف سے جان پہچان تھی، جہاں بالا کبھی کبھار گانا سننے جایا کرتا تھا۔ لڑکی کو وہیں پہنچایا تھا اس کے کارندوں نے، چندا کہتے ہیں سب اسے، اس بازار میں۔ بالے کا منصوبہ تھا کہ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ جائے گا تو پھر اس لڑکی کے کچھ اچھے دام وصول کرے گا چندا بائی سے، مگر اگلے ہی روز پٹواری کے لڑکے نے بالے کو بڑے بازار میں بھڑکا دیا۔ میں بھی زخمی ہوا اور 2-4 مہینے ایک دوست کے ڈیرے پر چھپا بیٹھا رہا۔ پولیس نے اسی رات سارے گروہ کو بالے کے ڈیرے سے گرفتار کر لیا تھا۔ صرف میں ہی گرفتاری سے بچا تھا، پھر میں بھی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ مقدمہ چلا اور مجھے 18 مہینے کی قید ہو گئی۔ جیل ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ باہر نکل کر یہ سارے غلط دوست اور دھندے چھوڑ دوں گا، بس یہ بوٹی پینے کی لت نہیں چھوٹی، ورنہ اب پکی توبہ کر لی ہے میں نے۔ ہم دم بخود شوقی کا بیان سنتے رہے۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میرے اندر دکھ کی ایک شدید لہر نے سر اٹھایا۔ اور مہرو، مطلب وہ لڑکی، اس کا تم میں سے کسی نے پتہ ہی نہیں کیا بعد میں؟ شوقی نے نظریں جھکا لیں۔ باقیوں کا تو پتہ نہیں، پر میں نے کبھی نہیں پوچھا کسی سے، کیونکہ چندا سے صرف بالے ہی کا رابطہ تھا۔ ہم سب تو اجنبی تھے اس کے لیے۔ چندا ہمیں کیوں منہ لگاتی بالے کی موت کے بعد؟ اور پھر اس لڑکی کے پیچھے جانے کا مطلب تھا علاقے کے بڑے جاگیرداروں سے دشمنی مول لینا اور ایک اور کیس اپنے گلے ڈالنا۔ پھر 1.5 سال گزر چکا تھا۔ ہم سب کو قید اور جیل سے باہر آتے آتے بہت کچھ بدل گیا تھا اتنے عرصے میں۔ شوقا اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو گیا، مگر میرے اندر کا شور بڑھتا گیا۔ بخت خان نے میری طرف دیکھا، اور اب ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ شوقا اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت کی تحریریں پڑھ کر گھبرا گیا۔ میرا یقین کرو، اس لڑکی کے اغوا میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ سب بالے کا کیا دھرا تھا، جس کی اسے سزا بھی مل گئی ہے۔ میں نے بھی جیل میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لی ہے، اب اپنے بچوں کو پالنا چاہتا ہوں، مجھے بخش دو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور شوقی کو دوبارہ چندا کا پتہ دہرانے کو کہا۔ شہر، سڑک اور گلی کا نام اچھی طرح ذہن نشین کیا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہم فی الحال یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا، اب تمہارا گھر ٹھکانہ اور ہر پتہ ہماری نظر میں رہے گا۔ اگر تمہاری بتائی کوئی بھی بات جھوٹ نکلی تو اس بار کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تمہارا ساتھ، آج کے بعد جب بھی اپنی بیٹی رانی کو دیکھنا تو ہر بار اس باپ کی رانی کو ضرور یاد کرنا جو تم لوگوں کی وجہ سے در بدر اور رسوا ہو گئی۔ میں نے بخت خان کو چلنے کا اشارہ کیا اور ہم شوقی اور میدے کو وہیں کمرے میں ہکا بکا اور پشیمان چھوڑ کر ڈیرے سے باہر آ گئے۔ آسمان پر بادل جمع ہو کر برسنے کی تیاری میں تھے۔ بخت خان جانتا تھا کہ اب ہماری منزل چندا کا شہر ہے، لیکن اس مرتبہ اس کے لہجے سے بے تحاشا الجھنیں جھلک رہی تھی۔ اب اس بد نصیب کو ادھر لانے کا کیا فائدہ عبداللہ خانہ؟ وہ مل بھی گیا تو یہ لوگ زندہ درگور کر دیں گے اس کو۔ بخت خان کے خدشات درست تھے۔ ہمارا معاشرہ جرم کی نوعیت جانے بنا سزا دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ داغ دیکھتا ہے، داغ دری کی وجہ سے نہیں دیکھتا۔ میں نے بخت کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہم نے ایک ماں سے اس کی بیٹی کو ملانے کا وعدہ کیا ہے خان، اور بیٹی ہر حال میں ماں کے لیے بیٹی ہی ہوتی ہے۔
بہن منگیتر بیوی محبوبہ تو مرد کی نظر میں اپنا رتبہ کھو سکتی ہے، پر ایک ماں کے لیے اس کی بیٹی کا رتبہ ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ تم صرف ایک ماں کی کھوئی ہوئی بیٹی کے بارے میں سوچو۔ بس خان نے گہری سانس لی اور میرے پیچھے چل پڑا۔ اس بار ہم دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہو کر سفر کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہم دونوں کو ایک ساتھ بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا تھا، اور اگر کسی مخبری کی نوبت آتی تو دو اشخاص کا ذکر کیا جاتا جو ایک ساتھ دیکھے گئے تھے، لہٰذا اب ہمارا ایک دوسرے سے فاصلہ پر رہ کر چلنا ضروری تھا۔ گاؤں کے چھوٹے سے اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں، پھر یکا یک موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بس خان کی طرح میرا دل بھی اس سے جدا ہوتے ہوئے ڈوب سا گیا۔ منصوبے کے تحت اسے گاؤں کے بس اڈے سے بس پکڑ کر شہر پہنچنا تھا، اور ہم دونوں پلیٹ فارم سے پہلے پٹریوں کی ویران گوشے میں تھوڑی دیر رکے۔ بارش کے تیز بوچھاڑ ہمارے چہرے بھگو رہی تھی، شاید بارش ہم دونوں کے آنسوؤں کا بھرم رکھنے کے لیے ہی برسی تھی۔ اپنا خیال رکھنا بخت خان، بس ٹرین سے پہلے شہر پہنچے گی، اور میں 2 دن بعد پرسوں شام کو تمہیں شہر کے اسٹیشن کے باہر ملوں گا۔ کسی سے زیادہ بات نہ کرنا، اور بس میں بھی اندر بیٹھنے کے بجائے چھت پر کوئی جگہ پکڑ کر سفر کرنا۔ راستے میں شاید ایک آدھ جگہ پولیس کا ناکہ بھی آئے، وہاں اپنے حواس اور غصہ قابو میں رکھنا۔ فی امان اللہ۔ میں نے بخت خان سے ہاتھ ملایا تو اس نے جھپٹ کر مجھے گلے لگایا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا عبداللہ خانہ، ٹرین میں زیادہ خطرہ ہے، زندگی رہی مقدر میں ہوا تو پھر ملیں گے۔ بخت خان نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی، اور پھر ایک جھٹکے سے علیحدہ ہو کر نظر ملائے بغیر بارشوں میں بھیگی ریلوے لائن پر لمبے لمبے ڈگ برتا بوندوں کی بوچھاڑ میں اوجھل ہو گیا۔ شاید زندگی کا دوسرا نام جدائی ہے۔ ہم صرف بچھڑنے کے لیے ہی اس دنیا میں آتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست رشتہ دار، محبوب اور رقیب، سب ایک ایک کر کے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ہم کسی کو روک نہیں پاتے، اور پھر جب قدرت کی طرف سے ملا بچھڑنے کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی وقت رخصت آ جاتا ہے۔ گویا زندگی کی تعریف بس بچھڑنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ماریو پوزو اپنے ناول گاڈ فادر میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ یہ دنیا جاہ ذلت ہے، یہاں عزت و تکریم کی امید اور خواہش مت کرو۔ انسان اس دنیا میں صرف بے عزت ہونے کے لیے ہی آتا ہے۔ لیکن میں اس تیز برسات میں کھڑا بخت خان کو دور جاتے دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دنیا جائے ذلت ہو یا نہ ہو، مگر بچھڑنے کا پلیٹ فارم ضرور ہے، مسلسل جدائی، کرب، اذیت اور دکھوں کی اماج کا۔ دور کہیں افق پر صبح کی سپیدی نمودار ہو رہی تھی، اور بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ جو صبحیں بارش میں طلوع ہوتی ہیں وہ صبح تر ہوتی ہیں، کچھ زیادہ دھلی، زیادہ نکھری، کچھ زیادہ ملاحم، یعنی کچھ زیادہ۔ صبح میں انہی خیالات میں گم کھڑا تھا کہ دور سے آتی سیٹی کی آواز نے میری سوچیں منتشر کر دی۔ ٹرین کی 2 بڑی اور تیز زرد ہیڈ لائٹس دور پٹریوں پر جیسے بارش میں تیرتی ہوئی پڑی چلی آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پلیٹ فارم کے کونے پر بنے ٹکٹ گھر کی کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے۔ اندر بیٹھا ٹکٹ بابو آرام کرسی سے ٹیک لگائے مزے سے سو رہا تھا، جیسے ساری ٹرین کی بچی ٹکٹیں ہیں وہ رات ہی کو فروخت کر چکا ہو۔ شاید اسی کیفیت کو کبھی کسی نے گھوڑے بیچ کر سونے سے تشبیہ دی ہوگی۔ تیسری بار کھڑکی پر دستک ہوئی تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں، تب تک گاڑی بھی پلیٹ فارم پر لگ چکی تھی۔ میں نے اسے فیض آباد کا ٹکٹ کاٹنے کو کہا، مگر جب تک میں ٹکٹ لے کر گاڑی کی طرف پلٹا ٹرین نے سہکنا شروع کر دیا تھا۔ میرے پاس درجہ دوم کا ٹکٹ تھا، مگر تیز بارش اور رفتار پکڑتی ٹرین نے بوگیوں کی تخصیص مشکل کر دی تھی۔ اوپر سے زیادہ تر ڈبوں کے مسافر دروازے اندر سے بند کیے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کی نیند تو کسی محبوبہ سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ میں نے تیز بھاگتا پلیٹ فارم پر جمع بارش کے پانی میں چھپ چھپ کرتا، چھینٹے اڑاتا
دوڑتی بھیگی ٹرین میں اپنا ڈبہ تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا، مگر سوائے ایک دروازے کے باقی سب دروازے مجھے بند ہی ملے، تو میں مجبوراً اسی آخری بوگی میں سوار ہو گیا۔ میرے سارے کپڑے اور سیاہ شال پانی میں شرابور ہو چکی تھیں۔ چند لمحے وہیں راہداری میں کھڑے رہ کر میں نے اپنے حواس بحال کیے، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کسی اعلیٰ درجے کے فرسٹ کلاس سلیپر بوگی ٹائپ ڈبے میں سوار ہو گیا ہوں۔ کمپارٹمنٹ کی سجاوٹ قدیم طرز کی مگر بہت نفیس تھی۔ راہداری میں پرانے طرز کی کھڑکیاں اور فرش پر دبیز قالینیں بچھا تھا، جبکہ راہداری کی چھت میں مناسب وقفوں سے روشنی کے لیے بنائے گئے بلب سیڈز میں جلتی مشعل کے طرز کے چھوٹے چھوٹے کمکمے پیلی روشنی کے دائرے بنا رہے تھے۔ سارے ڈبے میں ایک عجیب بھینی سی خوشبو بسی تھی۔ ایک جانب قطار میں 5 یا 6 چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ تھے اور سبھی کے دروازے بند تھے۔ میں نے طے کیا کہ اگلا کوئی اسٹیشن آنے تک یہیں راہداری ہی میں بیٹھا رہوں گا، پھر جیسے ہی گاڑی آگے کہیں کچھ زیادہ دیر کے لیے رکے گی اپنے ڈبے میں چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی میرا اس اعلیٰ درجے کے عمدہ سجاوٹ والی نفیس بوگی میں ہونا اس ڈبے کی شان کے خلاف تھا۔ ٹرین تیزی سے بارش میں دوڑی جا رہی تھی۔ میں قالین بھیگنے کے خدشے سے پاؤں سکیڑ کر وہیں راہداری کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ کمپارٹمنٹ میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، بولتی خاموشی، وہ خاموشی جو ہمیشہ کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ جو خاموشی کی بولی سن سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ شور خاموشی ہی کا ہوتا ہے۔ اچانک سامنے والے کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور اندر سے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہونٹوں سے پائپ کا دھواں اگلتے ایک بوڑھے شخص نے باہر جھانک کر میری طرف دیکھا۔ یہ لسن بوائے، یہ ڈائننگ کار والا لڑکا ابھی تک کافی لے کر کیوں نہیں آیا؟ میں اچانک بڑی اس افتاد سے گھبرا سا گیا۔ جی پتہ نہیں، میں خود مسافر ہوں۔ بوڑھے نے لمبا کش لیا۔ مسافر ہو تو باہر کوریڈور میں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آ جاؤ، تم تو پورے بھیگ چکے ہو۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، نہیں جناب، دراصل میرے پاس دوسرے ڈبے کا ٹکٹ ہے، گاڑی چل پڑی تھی اس لیے جلدی میں اسی ڈبے میں چڑھ گیا۔ بوڑھے نے لاپرواہی سے سر جھٹکا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی بہت دیر تک کوئی اسٹیشن نہیں آئے گا، یہاں بیٹھ کر ٹھٹھرنے سے بہتر ہے تم ہمارے کمپارٹمنٹ میں آ جاؤ، اندر حدت ہے اور میرے ساتھی پروفیسر فیضی بھی تمہیں کمپنی دینے کے لیے موجود ہیں، چلو آ جاؤ، شاباش۔ میں نے حیرت سے اس اعلیٰ لباس اور نفیس اتوار والے ادیڑ عمر شخص کی طرف دیکھا۔ اسے جیسے میرے فقیرانہ حلیے اور ظاہری حیثیت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تیسری بار میں انکار نہیں کر پایا اور ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ بوگی میں صرف وہ 2 ہی فرد تھے، ان سے ملو، یہ ہیں پروفیسر فیضی، میرے یار غار، اور مجھے لوگ پروفیسر صدیقی کے نام سے جانتے ہیں، اکبر صدیقی۔ میں سلام کر کے چپ چاپ ایک جانب سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرا نام عبداللہ ہے اور مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے آپ دونوں کو یہ زحمت اٹھانا پڑی۔ صدیقی صاحب نے انسنی کر کے شفقت سے کہا، ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی۔ پروفیسر فیضی نے بھی مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر سے اپنے انگریزی میگزین میں غرق ہو گئے۔ ان دونوں کی قیمتی لباس، سگار اور پائپ کے اعلیٰ تمباکو کی خوشبو، کمرے میں پھیلی دھیمی سی خوابناک روشنی اور باہر برستی بارش کا شور، سب مل کر ماحول کو مزید دل فریب بنا رہا تھا۔ فیضی صاحب نے سر اٹھایا، بھائی صدیقی، تمہاری کافی نہیں آئی ابھی تک؟ اس حسین بارش میں بغیر کافی کا سفر تو گویا ایک جرم مسلسل ہے۔ صدیقی صاحب نے سر جھٹکا، دس ریلوے ول نیور امپروو۔ پھر سے بزر دیتا ہوں ڈائننگ کار کو۔ صدیقی صاحب نے ایک جانب لگا بٹن دبایا اور پھر فیضی صاحب کی طرف پلٹے۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے فیضی؟ اس کائنات میں ہر مخلوق کا اپنا ایک علیحدہ ٹائم زون یعنی وقت کا دائرہ ہے۔ فیضی صاحب نے رسالہ رکھ دیا۔ ہاں بالکل، اور میں یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں پائی جانے والی الگ الگ مخلوقات الگ الگ وقت کے دائرے میں سفر کرتے ہیں یا زندہ ہیں۔
اب جنات ہی کو لے لو، اس مخلوق کا ذکر تو ہماری الہامی کتاب قرآن میں بھی آیا ہے نا۔ ضروری تو نہیں کہ وقت کے جو اوقات ہم انسانوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہی پیمانہ جنات پر بھی لاگو ہوتا ہو۔ مثلا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہی لے لو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکہ سبا کا تخت پیش کرنے کا حکم دیا تو ایک جن نے اسے پلک جھپک کے وقفے میں اٹھا لینے کا دعویٰ کیا اور لے بھی آیا، حالانکہ وہ تخت ہزاروں میل دور کسی اور سلطنت میں موجود تھا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جنات کسی الگ ٹائم زون میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو سفر انسان ہفتوں مہینوں میں طے کرتا ہے وہ پل بھر میں طے کر سکتے ہیں۔ میں حیرت سے ان دونوں بزرگوں کی یہ بحث سن رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے یہاں بلا کر اب میری موجودگی ہی سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ صدیقی صاحب نے فیضی صاحب کے لیے نیا سگار نکالا، اسے سامنے پڑے کٹر سے کاٹا اور بڑی تہذیب سے انہیں پیش کیا۔ فیضی صاحب نے سگار سلگایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات روشنی کی رفتار سے خلا میں سفر کرتے ہیں، جبکہ انسان اپنے اس جسم کی معذوری کی وجہ سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ جسم اس رفتار کی حد سے بہت پہلے ہی جل چکا ہوگا۔ صدیقی صاحب سوچ میں گم آواز میں بولے، بجا فرمایا، مگر انسانوں کے بارے میں بھی تو مختلف ٹائم زون میں چلے جانے کی مثالیں قائم ہیں۔ مثلا اصحاب کہف، جن کے لیے اس غار کا ٹائم زون بدل گیا، جس میں وہ سو رہے تھے، ان کی چند گھنٹے کی نیند باقی زمانے میں تقریباً 350 برس بن کر گزری، اور جب ان کا ایک ساتھی باہر کھانا لینے نکلا تو زمانہ بدل چکا تھا۔ اسی طرح ایک پیغمبر کے اپنے 100 برس تک آرام کو چند گھڑی کا آرام سمجھ کر اٹھنا اور قریب ہی اپنی سواری کا ڈھانچہ پڑے دیکھنا، جبکہ ان کا کھانا تک گرم تھا۔ اور بھی کچھ مثالیں ہیں اس وقت کے بدلتے مدار کی۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ مختلف کائناتوں کے لیے مختلف ٹائم زون مقرر کیے گئے ہیں۔ کبھی ہمارے ہاں کے وقت کے حساب سے کچھ پل ہی گزرتے ہیں، مگر انسان دوسرے زمانوں کی سیر کر کے پلٹ آتا ہے، اور کبھی ہماری دنیا میں صدیاں بیت جاتی ہیں، مگر دوسری کائنات یا ٹائم زون کے پیمانے پر صرف چند گھنٹے یا ایک رات گزری ہوتی ہے۔ تبھی میری زبان سے بے اختیار نکل گیا، شاید اسی لیے انسان برسوں سے کوئی ایسی ٹائم مشین بنانے کی کوشش میں سرگرداں ہے جس میں بیٹھ کر وہ آسانی سے اپنے اس بوسیدہ جسم کو کسی دوسرے ٹائم زون یا زمانے میں لے جا سکے۔ دونوں بزرگوں نے چونک کر میرے طرف دیکھا۔ بہت خوب، بڑی دور کی کوڑی لائے ہو میاں۔ ٹائم مشین کی ایجاد اب زیادہ دور نہیں، مگر قدرت نے اس معاملے میں بھی انسان سے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ ہر انسان کو ایک ٹائم مشین عطا کی گئی ہے جس میں وہ مختلف زمانوں کی سیر کرتا ہے، اجنبی وادیوں اور چہروں کو دیکھتا ہے، ایک پل کے 1000ویں حصے میں دنیا کے کسی دوسرے سرے پر پہنچ سکتا ہے، نئے موسم جھیلتا ہے، نئے ذائقے چکھتا ہے، اور جانتے ہو وہ ٹائم مشین کیا ہے؟ تمہارے خواب۔ تم خواب میں جو دنیا دیکھتے ہو وہ بھی کہیں وجود رکھتی ہوگی نا، کیونکہ جو موجود نہیں ہے اس کا تو خواب یا تصور بھی محال ہے۔ اتنے میں کسی نے ڈبے کے دروازے پر دستک دی۔ صدیقی صاحب نے متانت سے آواز لگائی، پلیز کم ان۔ میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا تو گرم کافی، سینڈوچز اور سنیکس جیسے انگریزی ناشتے کی مہک پورے ڈبے میں پھیل گئی۔ آنے والا شاید ڈائننگ کار کا کوئی ویٹر تھا، مگر اس کے یونیفارم مجھے کچھ عجیب سے محسوس ہوئی۔ ایسی وردیاں میں نے بہت پہلے کسی فلم کے پوسٹر پر دیکھی تھیں، شاید فلم کا نام اورینٹ ایکسپریس تھا، مگر وہ چمکیلی سجی سجائی وردی ویٹر کی جسم پر بہت جچ رہی تھی۔ اس کی کیپ بھی پرانے طرز پر سفید اور نیلے رنگوں سے بنی ہوئی تھی۔ ویٹر نے سر جھکا کر ہم تینوں کو سلام کیا اور کافی پیالوں میں ڈالنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے اس اعلیٰ درجے کے ڈبے میں ان امراء کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ضرور ناک بوئیں چڑھائے گا، سوال کرے گا، یا کم از کم اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوں گے، مگر وہ بڑی تعظیم کے ساتھ مسلسل مسکراتا رہا۔ فیضی صاحب نے اسے روک دیا، ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم کافی خود بنا لیں گے، اور ہاں اتنی اچھی کافی اور ناشتے کے لیے شکریہ۔ بیرے نے سر جھکا کر ہمیں تعظیم دی اور ڈبے سے پلٹ گیا۔ میری حیرت بڑھتی گئی۔ پروفیسر فیضی نے کافی بنائی اور سب سے پہلے مجھے پیش کی۔
برسوں کے بعد اتنی عمدہ گرم کافی کی مہک محسوس کرتے ہی میرے اعصاب بیدار ہونے لگے۔ میں نے اس کافی کی مہک پہلے بھی کہیں محسوس کی تھی۔ ہاں، ہمارا ہیڈ بٹلر کبھی کبھی پاپا کی خاص فرمائش پر یہ کافی بنایا کرتا تھا، جو پاپا اپنے لیے کہیں باہر سے منگوایا کرتے تھے، مگر وہ برانڈڈ تو پاپا کے کہنے کے مطابق بہت پرانا تھا اور دنیا میں شاید چند ہی جگہوں پر اس قدیم کافی کا ذخیرہ باقی بچا ہو۔ پھر اس لوکل ریل گاڑی کے ڈائننگ کار کے باورچی خانے میں اتنی عمدہ اور مہنگی کافی کہاں سے آئی ہوگی؟ ضرور پروفیسر فیضی یا صدیقی صاحب نے ویٹر کو خود اپنے سامان سے دی ہوگی کہ بنا لائے۔ میں نے کافی کا دوسرا سپ پی لیا تھا کہ اچانک دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ صدیقی صاحب نے پوچھا، کون ہے بھئی؟ آہے سے آواز ابھری، پولیس۔ میرے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی چھلک گئی۔